والسلام کو باپ نے اجازت دے دی، لے کر گئے۔ اب جب وہ لوگ واقعے کو بیان کرتے ہیں تو ان کا جھوٹ دیکھیے، پہلے ہی مرحلے پر ان کے حسد کی جو آگ ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قالوا یا ابانا لا تمن علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کے آخر میں جب وہ باپ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، کہ کہا کہ باپ ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ہم اتنے 10 نوجوان کڑیل نوجوان ہمارے ہوتے ہوئے اگر یوسف کو بھیڑیا کھا جائے تو ہم سے زیادہ برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب جب لے کر گئے تو کہا کہ ہم قالوا یا ابانا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، ہم مسابقہ کر رہے تھے، کھیل ہم رہے تھے، یوسف کو ہم نے اپنے سامان کو سنبھالنے کے لیے بیٹھا دیا تھا اور بھیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا۔ اچھا معلوم تھا کہ باپ یقین نہیں کرے گا، باپ کو یقین نہیں آئے گا، اس سے تو ہمارے اوپر پہلے سے شک ہے کہ ہم اس کے ساتھ حسد کرتے ہیں، تو باپ کو برگڑانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ ہم سچے ہیں اور ہم نے یوسف کی حفاظت کے لیے جو ہم نے ذمہ داری اٹھائی تھی ہم نے پوری کوشش کی، لیکن ہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وہ اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، جھوٹ موٹ کا روتے ہوئے آئے۔ بچے ہوتے ہیں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، بچہ گھر کسی کو مار کے آ جاتا ہے اور باپ کے سامنے روتے ہوئے آتا ہے کہ مظلوم وہی ہے، یہی حال ان لوگوں نے کیا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین۔ ابا جان ہمیں یقین تھا کہ آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، آپ ہماری بات کو تسلیم نہیں کریں گے، تو دیکھیے یوسف کو بھیڑیے نے کھایا، ہم اس کی قمیص لے کر آئے ہیں جو خون میں رنگی ہوئی ہے۔ باپ نبی تھا اور عام آدمی بھی جانتا ہے کہ اگر بھیڑیا کسی پر حملہ کرے گا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے قمیص پہنی ہوئی ہے یا نہیں پہنی ہوئی ہے۔ باپ کے سامنے لے کر آئے اور باپ نے دیکھا، قمیص کو دیکھا، بالکل صحیح سالم ہے، سوچنے لگے کتنا شریف بھیڑیا تھا جس نے یوسف کو اس طریقے سے مارا کہ اس کی قمیص میں خراش تک نہیں آئی۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے ان کے مکر و فریب کو، لیکن یہاں یعقوب علیہ السلام ابھی غیب نہیں جانتے، حقیقت حال سے ناواقف ہیں، چنانچہ انہوں نے کہا قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمہاری اپنی بنائی ہوئی چالیں ہیں، لیکن میں صرف اور صرف صبر کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی جانب معاملے کو پھیر کر یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا۔ اب یہاں دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام کے قریب کھیل کے میدان میں یوسف علیہ السلام موجود ہے، یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے، نبی غیب نہیں جانتے تھے۔ بے شمار واقعات ہیں، آپ غور کرتے جائیں تو انبیاء کرام سے غیب کی جتنی نفی کی گئی ہے، آج ہمارے ہاں لوگ پتہ نہیں کس کس کو غیب جاننے والا بنا کر اس کو پوج رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، اسی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اسی کو اپنا سفارسی سمجھ لیا ہے۔ یہاں بیٹا باپ سے اوجھل ہے، باپ کے قریب ہے، باپ نبی ہے، لیکن بیٹے کے حالات کو نہیں جان رہا ہے کہ بیٹا کس حالت میں ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں صبر کرتا ہوں۔ ادھر معاملہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں نے نکال لیا، اب قافلے والوں نے اس کو بے بضاعت مزجاة فاوفی لنا الکیل، قافلے والوں نے اس کو نکال لیا اور اس کو اونے پونے واسروا بضاعہ، انہوں نے اس کو ایسی چیز سمجھا اور بیچ ڈالا، اس کو سمجھ نہیں سکے، مصر کے بازار میں لے جا کر بیچ ڈالا۔ عزیز مصر نے خریدا، جو وزیر خزانہ تھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ وزیر خزانہ تھا، اس نے خریدا، وہ اپنے گھر پر لے کر گیا۔ اب دیکھیے اللہ کی تدبیر،
اللہ جس کو بچانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو گزن نہیں پہنچا سکتی۔ آج ہم اس ملک کے اندر ہم حالات کو دیکھ رہے ہیں، الیکشن کے جو حالات آتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، بظاہر ہمیں معلوم ہم لگتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہمیں اپنے حالات پر غور کرنا ہے، ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا ہے، اللہ رب العالمین پر پختہ ایمان رکھنا ہے۔ دنیا کی ساری طاقتیں مل جائے، چاہے وہ حکومت و اقتدار پر کیوں نہ ہو، چاہے ان کے پاس ساری قوت اور طاقت کیوں نہ ہو، وہ ہمیں غزن نہیں پہنچا سکتی۔ بے شمار واقعات قرآن مجید کے اندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو لیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف پورے فرعون، اس کی کابینہ، اس کے سارے لوگ، اس کی پارلیمنٹ، سب کچھ مشورے ہو رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے گھر میں پالا، اس کے گھر میں پالا، اس کا بیٹا بنا کے پالا۔ نکلتا تھا، موسیٰ کو آگے بٹھایا ہوا ہے، فرعون پیچھے بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے کہ یہ موسیٰ ابن فرعون ہے۔ کیا اللہ کی قدرت ہے! اللہ رب العالمین چاہے، بچانا چاہے تو پھر یوسف کو کنویں سے نکال کے مصر کے اندر پہنچا دے، اور پھر یہی نہیں، مصر میں اللہ رب العالمین نے جو حیثیت یوسف علیہ السلام کو عطا کی، ابھی واقعے کے اندر یہ چیز آئے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خریدا، گھر پر لے کر گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس کا خیال رکھنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا پھر ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ ہو سکتا ہے بادشاہ وزیر کے پاس نیرینہ اولاد نہ ہو۔ یوسف علیہ السلام اس محل میں رہنے لگ گئے۔ یوسف علیہ السلام کو اس کی بیوی، عزیز مصر کی بیوی نے ورگلایا۔ ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام کو اس نے بلایا اور دروازے کو بند کر دیا اور دعوت گناہ دی۔ وقالت حیت لک قال معاذ اللہ۔ یوسف علیہ السلام کو ورگلایا۔ آج کے ماحول میں حجاب اور پردے کا جو ماحول چل رہا ہے، جس طریقے سے حجاب پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، قرآن نے اس میں جو نصیحتیں کی ہیں، ہم نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا ہے۔ اسلام نے ہمیں حکم دیا تھا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے نبی آپ کہیے کہ مومنوں سے اپنی نگاہوں کو پست رکھیں۔ سب سے پہلے نگاہ کی حفاظت، یہ پہلی سیڑھی ہے جو زنا کی جانب ہمیں راغب کر دیتی ہے، زنا کی جانب لے جانے والی پہلی سیڑھی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے آخری مرحلے پر نہیں، پہلے مرحلے پر قدغن لگا دی ہے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ وہ عورتیں، وہ لوگ، وہ آزاد خیال جو یہ کہتی ہیں کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ پردے میں بھی ہوں تو اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں۔ یہ ہے پردے کی اہمیت اسلام کے اندر۔ اور پھر ہمارے گھروں کے جو حالات ہیں، اس سے دیور الحم والموت قرار دیا گیا۔ بہنوئی کا کوئی رشتہ نہیں ہے، بہنوئی کا کوئی رشتہ نہیں ہے، سالی سے بس وہ اس کا بہنوئی ہے، اس سے اس کے لیے مکمل پردہ ہے۔ یہ سارے ماحول ہمارے ہیں، اب اس پر ہم غور کرتے جائیں۔ ہم جو ماحول کو خراب کہتے ہیں، کیا اس سے خراب ماحول تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ عورت دعوت گناہ دے رہی ہے؟ یہاں سے کیا سبق ملا؟ سبق یہ ملا کہ اگر ہمارے اندر اللہ پر پختہ ایمان ہے، اللہ رب العالمین پر ہمیں یقین ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری پکڑ کرنے والا ہے، ہمیں یقین ہے کہ یعلم ما فی الصدور، وہ جانتا ہے جو کچھ ہمارے سینوں میں ہے، ظاہر اور باطن سب کو جاننے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے، تو یقیناً ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ گناہوں سے بچنے کے لیے پہلے ہمیں اپنے نفس کو تیار کرنا ہوگا، اپنے نفس کو صحیح کرنا ہوگا، اپنی نگاہوں کو صحیح کرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یوسف کو انہوں نے ورگلایا، اور جب یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، امانت دیانت کا ثبوت جو دیا کہ اس تیرے شوہر نے مجھے رہنے کے لیے گھر دیا، مجھے غلام خرید کر لایا، لیکن اسے مجھے اپنے شہزادہ بنا کر اس گھر کے اندر رکھا، میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا۔ لیکن عورت
جسے شیطان نے پوری طریقے سے ورگلا دیا تھا، وہ یوسف کی طرف لپکی، یوسف دروازے کی طرف بھاگے، اس نے کرتا پیچھے سے پکڑ لیا، کھینچا، کرتا پھٹ گیا، دروازہ کھولا تو سامنے عزیز مصر ہے۔ فوراً الزام ڈال دیا حضرت یوسف علیہ السلام پر۔ قال ما جزاء من اہلک بسوء، جو شخص تمہارے گھر والوں کے ساتھ کوئی برا ارادہ کرے اس کا کیا بدلہ ہے، اس کی کیا سزا ہے۔ بہرحال وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تم پاک بازی اختیار کرو، تم اللہ کے سچے فرما بردار بن جاؤ، اللہ کی کیسی مدد آئے گی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ گھر کے آدمی نے گواہی دی کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے، یوسف جھوٹا ہے، اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ اور عزیز مصر کی زبان سے کہلوایا کہ چھوڑ دو اس معاملے کو، بھول جاؤ یوسف، جو کچھ ہوا اس کو بھول جاؤ۔ لیکن عورتوں کی باتیں کہاں ٹھہرتی ہیں؟ عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی۔ تدبیر کی، عورتوں کو جمع کیا اور پھر سب کے ہاتھوں میں چھریاں دے دی کھانے کے لیے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ان کے درمیان نکل جاؤ۔ یوسف علیہ السلام جب نکلے تو انہوں نے یوسف کے حسن کو دیکھا، اور یوسف علیہ السلام کو دیکھا کہ دیکھتے ہی انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ واحد مفسر مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ ان عورتوں نے جان بوجھ کر اپنی انگلیاں کاٹی۔ یوسف اپنی نگاہیں جھکائے ہوئے نکل رہے ہیں، ان کی طرف التفات نہیں کیا۔ انہوں نے سوچا کہ اس طریقے سے وہ التفات کریں گے، لیکن یوسف علیہ السلام نہیں پلٹے، گواہی دی، قلنا حاشا للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، کہ اللہ کی قسم یہ انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے۔ یہ پاک بازی ہمیں چاہیے، اس طریقے سے ہمیں معاشرے کو پاک و صاف کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اسی پاک بازی کی ضرورت ہے۔ ہم صرف ایک طبقے کو، ایک جنس کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں، بلکہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی عصمت کی حفاظت کرنا ہم سیکھیں۔ یہ بدنامیاں بڑی بری ہوتی ہیں، اور یہ اتنی سخت چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس پر قدغن اس طریقے سے لگا دی۔ عورتوں کو کہا کہ تمہیں اللہ رب العالمین نے گھر کی ملکہ بنایا ہے، تمہاری دنیا یہ گھر کی چار دیواری ہے۔ لا تقربوا الزنا انہو کان فاحشہ، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے راستے پر مت جاؤ۔ زنا کے راستے کیا ہیں؟ زنا کے راستے یہ ہے کہ کوئی عورت بے حجاب اپنے گھر کی چوکھٹ سے باہر قدم نہ رکھے، کوئی عورت ایسے زیورات پہن کر نہ نکلے جس سے اس کے آواز پیدا ہوتی ہو۔ جب زیورات کی آواز کے اتنا پردہ بتایا گیا تو اس کی اصل آواز کا کتنا پردہ ہوگا۔ بوقت ضرورت جو اجازت ہے اس کو تو وہ ہے ہی، لیکن عام حالات میں جو حکم ہے اس کا اندازہ لگائیے۔ لا تقربوا الزنا، زنا کے راستے پہ مت جاؤ۔ کوئی عورت بے حجاب گھر کی چوکھٹ کے باہر قدم نہ رکھے، کوئی عورت پاؤں میں پازیب پہن کے نہ نکلے، کوئی عورت ہاتھ میں ایسی چوڑیاں پہن کے نہ نکلے جس سے آواز پیدا ہوتی ہو، اور اگر پردے میں بھی نکلے تو اپنی نگاہوں کو جھکا کے نکلے، اپنے سر کو جھکا کے نکلے۔ یہ ہے حکم، اسلام کا حکم یہ ہے۔ چنانچہ اس عورت نے مکر و فریب کیا۔ جب یوسف علیہ السلام کی یہ پاک دامنی واضح ہو گئی تو اس عورت نے اعتراف کر لیا کہ ہاں تم اس کی وجہ سے مجھ کو ملامت کرتی تھی، میں اس پر فریبتا تھی، دیکھو تم بھی مدہوش ہو گئی، اب مجھ پر کیوں الزام دھرتی ہو؟ اور اس نے ارادے کو ظاہر کر دیا کہ میں نے برا ارادہ کیا تھا۔ اب جب جبر و استبداد والا، جسے اقتدار اور حکومت حاصل ہوتی ہے، جس کو طاقت و قوت ہوتی ہے، وہ پھر کمزور کو دبانے کے لیے اس کو سزا دینے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا کیا یوسف کی بیوی نے، کہ یوسف کے ساتھ عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ اگر یہ میری بات کو نہیں مانتا تو اس کے لیے یا تو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا انی احب
इलैया मिन सिजन, اے اللہ رب العالمین مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے گناہ سے بچنے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ آج جیلوں کے اندر جتنے لوگ بند ہیں وہ صرف گنہگار ہی نہیں بلکہ بے گناہوں کو بھی جیل کی سزا دی جاتی ہے اور انہیں بھی بے گناہ جیل کے اندر ٹھوسا جاتا ہے۔ یہ آج سے نہیں ہمیشہ سے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بے گناہ جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ وہاں 2 آدمی اور تھے یوسف علیہ السلام کے ساتھ، ایک بادشاہ کا ساقی تھا اور ایک دوسرا شخص تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ انہوں نے یوسف کو دیکھا، یوسف علیہ السلام کے اخلاق و اطوار کو دیکھا۔ یہاں سے ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے کہ حالات کتنے ہی ناگفتہ بے ہوں، ہم اپنے اسلامی کردار کو کبھی نہ چھوڑیں، ہم اپنی اسلامی شناختوں کو کبھی نہ چھوڑیں، دعوت اللہ کے مرحلے سے ہم کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب ان دونوں نے اپنے خواب کو پیش کیا تو خواب کی تعبیر پیش کرنے سے پہلے یوسف علیہ السلام نے فرمایا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ایک اللہ بہتر ہے یا بہت سے رب۔ تو انہوں نے اس کا اعتراف کیا، انہیں توحید کی دعوت پیش کی اور اس کے بعد تعبیر بتائی۔ جب تعبیر بتائی تو کہا کہ تم میں سے جو شخص بادشاہ کا ساقی ہوگا وہ بتائے جا کر کہ تمہارے قید میں ایک بے گناہ قیدی بھی ہے۔ یہ گیا تو بھول گیا۔ چند سالوں کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائے 60 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں، 7 خشک بالیاں اور 7 تر بالیاں ہیں۔ لوگوں سے پوچھا اپنے درباریوں سے کہ اس خواب کی تعبیر بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ازگاس و علام یہ خواب خیال ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ اس کو یاد آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو قید میں بے گناہ پڑے ہوئے ہیں، اس نے کہا کہ مجھے اجازت دو، مجھے بھیجو، میں ابھی خواب کی تعبیر لے کر آتا ہوں۔ تعبیر پوچھنے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس گیا۔ یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے اور پھر اس کے بعد 7 سال قحط کا زمانہ ہوگا۔ تعبیر پوچھ کے آیا اور بادشاہ کو بتایا۔ اب بادشاہ یہاں ایک غیر مسلم شخص جسے اللہ نے اقتدار دیا ہے، اس کے وہ جوہر شناس، وہ انصاف پرور تھا، اس نے کیا معاملہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی۔ تعبیر بتانے والے کو وہ چاہتا تو اس کا پورا صحرا اپنے سر لے لیتا اور تدبیر کرتا اور لوگوں کو قحط سے بچا کر ساری چیزیں اپنے اوپر لے لیتا اور اس غلام کی جانب نظر التفات نہ کرتا، لیکن اس نے یوسف علیہ السلام کو بھیجا، ایتونی استخلصہ بنفسی لنفسی، کہ یوسف کو لے کر آؤ، میں اسے اپنا مشیر خاص بنا لوں۔ یوسف کو لے کر آؤ۔ یوسف کو لانے کے لیے گئے تو یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے، لیکن ابھی بے گناہی پوری طریقے سے لوگوں کے سامنے نہیں آئی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنا گوارا نہیں کیا۔ آپ نے کہا کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ معاملہ جب کھلا تو اس عورت نے پوری وضاحت کے ساتھ اس بات کا اعتراف کیا کہ یوسف سچا ہے، بالکل پاک باز ہے اور میں نے اس کو ورگلایا تھا۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ اس کا کی نسبت اگر اس کی عزیز مصر کی بیوی کی طرف کیا جائے، زلیخا نام کہیں بھی سیرت کی تفسیر میں مفسرین نے کہیں بھی یہ نام ذکر نہیں کیا ہے۔ عزیز مصر سے قرآن، عزیز امراۃ العزیز سے قرآن نے اس کو تعبیر کیا ہے، یاد کیا، اس طریقے سے قرآن نے اس کو بتایا ہے، ہم اسی کو مانتے ہیں۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس پر ہمارا کنٹرول نہیں، نفس جو ہے وہ برائی کی جانب ورگلاتا ہے، ہمیں اس نفس کو دبانے کے لیے اللہ کی ہدایات کی ضرورت ہے، اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہے، رسول کی بتائے ہوئے راستے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس کو اپنایا تو ہم اپنے نفس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ بہرحال معاملہ بالکل صاف ہوا، یوسف علیہ السلام کو بلایا، پھر یوسف علیہ السلام سے تدبیر پوچھی کہ اب کیا کیا جائے، آپ ہی بتاؤ، آپ جو چاہو، جو چاہتے ہو وہ آپ حاصل کر لیجئے۔ یوسف کو پیشکش کی
کہ آپ ہی اب اس کی تدبیر کیجئے، یعنی وزیر آپ بن جائیے، وزیر خزانہ۔ 4 وزارتوں کا مجموعہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا، وزارت تغذیہ، وزارت فلاح و بہبود، اور اسی طریقے سے 2 اور وزارتیں یوسف علیہ السلام کو دی گئی، وزارت زراعت اور باغبانی۔ یہ ساری چیزیں یوسف علیہ السلام کو دے دی گئی۔ آج اس واقعے کو لے کر بعض طبقات جو ہے وہ حکومت حاصل کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پیچھے چھوڑ کر صرف حکومت حاصل کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ حکومت حاصل کرنے کے لیے یوسف نے یہ سب نہیں کیا تھا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے آپ کوشش کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے یہ حکومت اور سرداری کب عطا کی؟ جب عزیز مصر نے آپ سے خواہش ظاہر کی کہ آپ ان وزارتوں میں سے جو چاہے حاصل کر لے، جو چاہے آپ لے لے، تب آپ نے ان کو وزارت دی۔ یہ غلط فہمیاں لوگوں کے اندر پیدا کی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت یوسف علیہ السلام اب مصر کے بادشاہ بن گئے۔ اس کے آگے پھر بھائیوں کے جو واقعات ہیں، کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ ان بھائیوں کے جو معاملات ہیں کہ قحط کے زمانے میں وہ کیسے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، اور پھر یوسف کو ان لوگوں نے کیسے پہچانا، اور پھر یوسف علیہ السلام نے کیسے ان کے ساتھ معاملہ کیا درگزر کا، یہ ساری چیزیں کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس واقعے سے صحیح معنی میں ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین قرآن میں بیان کیے گئے جتنے واقعات اس میں عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام پر، ایمان پر زندہ رکھے، اور اسی پر اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین ودمر جميع أعداء الدين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر